کورس ہے 499B اس میں انرولڈ ہونا. اچھا، اب اس کورس میں بیسکلی بچے آپ نے کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی تو آپ سب کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک ریسرچ پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس میں ایک ریسرچ کرنی ہے، اور یہ پروجیکٹ جو ریسرچ کا ہے یہ یوزلی جو بی ایس پروگرام میں یا ہمارے ایم ایس سی کے پروگرام میں جو اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں وہ جو ہے وہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اپنی ڈگری کی کمپلیشن کے لیے. یہ پریکٹیکل نیچر کا کورس ہے. بیسک جو ایسنس ہے اس کورس کا وہ یہ ہے کہ آپ کو پریکٹیکل ایکسپوجر کروانا جو سائیکالوجی کی ڈومین ہے اس میں ریسرچ کس طرح سے کرتے ہیں کہ کیا کیا ایکسپرٹیز ہے اس کے حوالے سے. تو آپ نے جو ہے وہ کورس کیلنڈر بھی ضرور دیکھا ہوگا ایل ایم ایس پہ اس کورس کا. اس میں سارا بتایا گیا ہے کہ اس کورس میں جو ہے وہ کون کون سی ایکٹیویٹیز آئیں گی تھرو آؤٹ دا سیمسٹر. تو بیسک جو آپ کا اس میں سب سے پہلے اسائنمنٹ آئے گی وہ آئے گی آپ کی ریسرچ پروجیکٹ آئیڈیا کی. آپ کوئی ٹاپک لے کر آئیں گے اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی. وہ ٹاپک جو سائیکالوجی کی ڈومین سے ریلیٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ڈومینز ہے سائیکالوجی کی. سوشل سائیکالوجی ہے، کلینکل سائیکالوجی ہے، ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے، آرگنائزیشنل سائیکالوجی ہے، ہیلتھ سائیکالوجی ہے، کنزیومر سائیکالوجی ہے. یہ سارے وہ کورسز ہیں جو آپ آلریڈی پڑھ بھی چکے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے پریویس سیمسٹرز میں. تو جو بھی فیلڈ آپ کو اپنے ایپٹیٹیوڈ کے اکارڈنگلی انٹرسٹڈ لگتی ہے، کوئی بھی ویریبلس جو آپ کو لگتا ہے آپ کو ایکسپلور کرنے چاہیے، وہ آپ جو ہے اس سے ریلیٹڈ کیا کریں گے، ایکسپلور کریں گے، پریویس لٹریچر دیکھیں گے اور اپنا ریسرچ آئیڈیا جنریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو جو پہلی اسائنمنٹ آپ کی اوپن ہوگی وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوگی. جو بھی آپ کو فارمیٹ پرووائڈ کیا جائے گا آپ اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ریسرچ آئیڈیا کی اسائنمنٹ سبمٹ کروائیں گے. اور پھر آپ کا جب میں اپروو کر دوں گی ٹاپک تو فردر آپ پھر جو ہے وہ پرپوزل کی طرف جو ہے وہ پروسیڈ کریں گے. اور لاسٹ میں کیا ہوگا کہ پرپوزل ڈیفینس ہوگا آپ کا اسی کورس کا اس سیمسٹر میں. ٹھیک ہے، اور جو اسٹوڈنٹ سکسیزفلی اس پرپوزل ڈیفینس کو پاس آؤٹ کریں گے وہی 499B جو کہ اس کا نیکسٹ جو ہے وہ ہاف ہے. ٹھیک ہے، اس میں انرولڈ ہوں گے اور پھر وہ جو ہے وہ ڈیٹا کلیکشن اپنی کریں گے اور پوری ریزلٹس انالیسس وغیرہ جو ہے وہ رن کریں گے اور اپنا فائنل جو کمپلیٹ ریسرچ پروجیکٹ ہے وہ سبمٹ کروائیں گے. ٹھیک ہے، تو جو جو اسٹیپس ہیں اس کے سے آپ کو گزرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اسائنمنٹ 1 اسکپ کر دیں، 2 اسکپ کر دیں اور 3 سبمٹ کروا دیں. ہر اسٹیپ جو ہے وہ آپ کے لیے مینڈیٹری ہے سبمٹ کروانا، کیونکہ ہر جو اسٹیپ ہے وہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہے. تو اس کے علاوہ یہ کہ یہ بھی ضروری ہے آپ کے لیے جاننا کہ یہ آپ کا پاس اور فیل کورس ہے. جیسے آپ نے باقی کورسز میں دیکھا ہوگا جو آپ نے پریویسلی پڑھے ہیں، انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی ہو گیا، کنزیومر سائیکالوجی ہو گیا، آرگنائزیشنل سائیکالوجی ہو گیا، نارمل سائیکالوجی ہو گیا، جو کہ آپ کے تھیوریٹیکل کورسز ہیں. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ اسائنمنٹ سبمٹ کرواتے ہیں تو آپ کو مارکس ملتے ہیں. ٹھیک ہے، 20 میں سے مل گئے، 10 مل گئے، 15 مل گئے، 18 مل گئے، 19 مل گئے. اس کی جب بھی آپ اسائنمنٹس کی سبمیشن کروائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے مارکس 0 ہوں گے. تو آپ نے وہ مارکس 0 دیکھ کے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اس میں آپ کو مارکس نہیں ملیں گے. یہ پاس اور فیل کورس ہے اور اینڈ پہ آپ کی جو اس کی رزلٹ کی ایویلیویشن ہونی ہے وہ بھی پاس اور فیل ہی لکھا جائے گا آپ کے فائنل رزلٹ پہ. تو یہ جو ہے وہ پاس اور فیل کورس ہے، نون گریڈڈ کورس ہے، جس میں کوئی بھی نمبرز، کوئی بھی مارکس آپ کو ایلوکیٹ نہیں ہوں گے. ہمیشہ جب بھی آپ کی اسائنمنٹس چیک ہو کر آپ کو ملیں گی تو اس میں جو ہے وہ کامنٹس دیے ہوں گے. ان کامنٹس کے اکارڈنگلی آپ نے جو ہے وہ اپنی اسائنمنٹس کو امپروو کروانا ہے اور سبمٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو ہے وہ میرے ساتھ تھرو آؤٹ دا سیمسٹر کورسپونڈنس رہے گی. ویکلی بیسس پہ آپ کے اسکائپ سیشنز ہوں گی. جب بھی کوئی اسائنمنٹ اوپن ہوں گی اور اسائنمنٹ مارک ہو کے آپ کو ملے گی تو میں لازمی اسکائپ گروپ سیشن جو ہے وہ رکھوں گی ڈسکشن کے لیے، کیونکہ اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جو اوور آل کوئریز ہیں اسٹوڈنٹس کی وہ ایڈریس ہو جاتی ہیں اور ایک ڈسکشن پلیٹ فارم جو ہے وہ مل جاتا ہے ہر اسٹوڈنٹ کو لرن کرنے کا. ٹھیک ہے، تو اس کی بیسکلی جو فیزز ہیں وہ میں نے آپ کو یہی بتایا. 499A جو کہ 499B کا پری ریکوزٹ کورس ہے. اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنا آئیڈیا جو بھی ریسرچ ٹاپک ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے اینڈ دین یو ہیو ٹو میک اے پرپوزل اسائنمنٹ فار یور ریسرچ پروجیکٹ. اور اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنا پرپوزل ریسرچ کا وہ ایکسیپٹ کروائیں گے اپنی سپروائزر سے، دین دے ول بی ایبل ٹو اپیئر فار دا پرپوزل ڈیفینس، جو کہ آپ کی پریزنٹیشن ہوگی پرپوزل کی، جہاں پہ آپ اپنے
پروجیکٹ کی پروپوزل کو پریزنٹ کریں گے اور جو بھی پینل آپ کو سجیشنس دے گا اس کے اکارڈنگلی آپ اس کو امپروو کریں گے. تو فردر جو آپ کو سجیشنز ہیں اس کے حوالے سے کہ ٹاپک کیسے سلیکٹ کرنا ہے، کس طرح سے آپ کو جو ہے وہ ٹاپک پتہ چلے گا کہ آپ کو سلیکٹ کرنا چاہیے، کون کون سے ریسورسز ہیں، کیا کیا کرنا ہے، اس سے ریلیٹڈ ایک ڈیٹیل جو ہے وہ سیشن ریکارڈنگ ہے جو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ اسکائپ گروپ پہ بھی شیئر کر دوں گی، جہاں پہ آپ کی بہت سی جو کوئریز ہیں ٹاپک سلیکشن کے حوالے سے، پروپوزل کی اسائنمنٹ بنانے کے حوالے سے وہ ایڈریس ہو جائیں گی. تو یہاں میں اسکائپ پر جو ہے وہ سیشن کی ریکارڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، وہ بھی آپ اپنی کلیئرنس کے لیے جو ہے وہ سن سکتے ہیں. تو یہ کچھ جو ہے وہ بریف سا انٹروڈکشن تھا اس کورس کا کہ آپ نے بیسکلی اس کورس میں کرنا کیا ہے. فردر جو بھی اسائنمنٹس آپ کی اوپن ہوں گی اس سے ریلیٹڈ آپ کو کمپلیٹ گائیڈنس جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی کوئری ہے کسی اسٹوڈنٹ کی اس کے حوالے سے، کچھ نہ سمجھ آ رہا ہو اس کورس کے حوالے سے، تو آپ پلیز مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک اسکائپ گروپ جوائن نہیں کیا وہ ایل ایم ایس پہ جا کے تو وہاں پہ لنک جو ہے وہ جوائن کر کے اسکائپ گروپ جوائن کر لیں، کیونکہ جو اسٹوڈنٹس اسکائپ گروپ میں ہوں گے وہی سیشن جو ہے وہ ویکلی اٹینڈ کر پائیں گے. تو کسی کی کوئی کوئری ہے تو پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور مجھ سے پوچھ لیں. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. بتائیے جی جی مجھے آواز آ رہی میم. ہے آپ. میم میں نے میم پوچھنا تھا میم کہ جب ہم تو ہمیں کوئی آرگنائزیشن سلیکٹ کرنی پڑتی ہے جہاں پر ہم سیمپل اور سارا جو بھی پروسیس ہے وہ کریں گے، یا گھر سے مینیج کر رہے ہوں، کس طرح سے ہوگا یہ مجھے بیسیکلی کلیئر نہیں ہے یہ کنسیپٹ ابھی. دوبارہ تھوڑا کوشچن گائڈ کر ریپیٹ دیں. کیجیے اپنا، آپ کی آواز بریک ہو گئی بیچ میں. رامین بات کر رہی ہیں؟ میم میں اب آ رہی جی بولیں علیشا. اچھا جی بات کر رہی ہوں. میم میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہمیں کوئی آرگنائزیشن سلیکٹ کرنی پڑے گی جہاں پہ جا کے ہم نہیں یہ نہیں، جو ہے پروجیکٹ کریں وہ گے. بچے انٹرنشپ کے لیے ہوتا ہے. دیکھیے اس میں تو تو آپ نے ہم کوئی ریسرچ پروجیکٹ کرنا ہے نا، جیسے آپ نے جو ہے وہ ریسرچ ٹاپک آپ نے لیا ہے کہ آپٹیمزم اینڈ لائف سیٹسفیکشن امنگ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، تو آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کہیں سے بھی اپروچ کر سکتی ہیں. ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس لے سکتی ہیں آپ، جی سی یونیورسٹی کے لے سکتی ہیں آپ، پنجاب یونیورسٹی کے لے سکتی ہیں. تو دیر آر نمبر آف یونیورسٹیز جو آپ سلیکٹ کر سکتی ہیں اپنی ڈاٹا کلیکشن کے لیے. تو اس میں یہ ہوگا آپ جیسے اگر کوئی اسکیلز یوز کر رہی ہیں جس آتھر کے، تو اس پہ آپ اس میں جو ہے وہ آپ پرمیشن لے سکتی ہیں ان سے ای میل کے تھرو. ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ کو کوئی آرگنائزیشن سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کوئی انٹرنشپ یا پلیسمنٹ نہیں کرنی، تو آپ نے ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اوکے سم ٹائمز یہ ہوتا ہے میم. کہ آپ کو کسی پرٹیکولر آرگنائزیشن سے ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پرمیشن لیٹر یا کچھ ریکوائرڈ ہوتا ہے، تو وہ پھر اس اسٹیپ پہ جا کے جو ہے وہ کریں گے. ابھی آپ کو کوئی آرگنائزیشن سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تب آپ کو شاید ہو سکتا ہے، آپ کے ٹاپک کی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے اگر کسی کا اس طرح کا کوئی ٹاپک ہو جو بڑا ڈفرینٹ سا ہو، جیسے کسی نے جو ہے وہ جو کرمینالوجی پر کے ٹاپک پہ اگر کوئی ریسرچ کر رہا ہے اور ان کو جو ہے اس طرح کے پیشنٹس جو ہیں وہ چاہیے، تو وہاں سے جو ہے اسپیشل پرمیشن لینا پڑتی ہے. تو اس طرح کے ٹاپک میں ہوتا ہے کہ ہاں آپ کو پرمیشن لیٹر چاہیے ہوتا ہے یونیورسٹی سے، ادروائز نہیں. اگر آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس لے رہے ہو تو وہ تو آپ کہیں سے بھی اپروچ کر سکتے ہو اس ڈاٹا کو. تو آپ کو آرگنائزیشن سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں وہ انٹرنشپ میں ہوتا ہے. اوکے تھینک یو. جی اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ ٹاپک ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اس کے بھی سب جی میم جو ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے ویریبلز میں ہوں اس سے بچے آواز آپ کی بریک ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں. میں یہ ٹاپک کہہ کا رہی ہوں کہ ہاں اب ہاں جی ٹاپک کا کیا کہہ رہی ہیں؟ جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، جو ویریبلز لینے ہیں، جو ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے، ویریبلز چوز کرنا ہے، اس کے بعد
پوچھ سکتے ہیں ہم یا وہ بعد کا سیشن ہوگا کوئی؟ جی الشبا، میری آواز نہیں آ رہی؟ بچے مجھے آپ کی کوئری سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے اور بریک ہو رہی ہے بیچ میں. ہیلو. میم آپ کی آ رہی ہے آواز؟ السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. میم میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ہے یہ گروپنگ میں ہوگا یا ہر کوئی انڈیویجولی کرے گا اسے؟ انڈیویجول بچے ہر ایک کی اپنی انڈیویجول ریسرچ ہوگی، کسی کا بھی ٹاپک سیم نہیں ہوگا، کسی کا بھی پروجیکٹ سیم نہیں ہوگا. اچھا ذرا سا بھی پلیجرزم ہوگا تو وہ آپ کا پروجیکٹ ریسرچ پروجیکٹ ریجیکٹ ہو یہ جائے گا اور آپ کو پھر زیرو لیول سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا. اور یہ آپ میم ٹاپک ٹاپک سلیکشن دیے کس جائیں گے یا خود ہی نہیں، آپ سلیکٹ کی کریں گے؟ چوائس خود ہی سلیکٹ کرنے ہیں آپ ٹھیک کو. ایل ایم ایس پہ ڈاؤن لوڈ سیکشن میں جائیں گی نا، آپ کو آئیڈیاز کی ایک لسٹ بھی مل جائے گی، وہاں سے بھی ہیلپ لے سکتی ہیں ٹھیک آپ. اور اگر کوئی لیٹسٹ کوئی نیو ٹاپک لینا چاہیں آپ وہ بھی لے سکتی ہیں، لیکن یہ میک شور ٹھیک کرنا ہے کہ اس کا کوئی پریویس ریسرچ بیک گراؤنڈ ہو. یہ میں نے گروپ میں ریکارڈنگ شیئر کی ہے، اس سے آپ کو ٹھیک کافی ہیلپ ہو جائے گی کہ کن ریسورسز سے آپ نے ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے اور کیا کیا اس کے اسٹیپس ہوں گے. یہ آپ جب ریکارڈنگ ٹھیک سنیں گے نا تو آپ کی بہت سی کوئریز جی ایڈریس ہو جائیں گی. فردر کوئی بھی آپ صحیح کا ہے. کنسرن ہوا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے میم، تھینک یو. مملاز بھی سنیے گا ایک دفعہ غور سے پوری. ٹھیک صحیح ہے. اوکے میم. کرتی ہے. اوکے ٹھیک ہے. کسی نے اور تھینک یو. پوچھنا ہے تو پلیز پوچھیے ورنہ پھر میں سیشن اینڈ کرتی ہوں. جی اینی کوشچن؟ چلے ٹھیک ہے بچے، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.